کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25۔ جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشد کریم اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت و سنتوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ سیدی آج اگر آپ ہمیں نصیحت فرمائیں وہ یہ کہ پیارے امیر اہل سنت آپ نے دعوت اسلامی کا قیام 1981 میں فرمایا، جو کہ قرون ثلاثہ کے بہت بعد کا دور ہے، جس میں گناہوں کی بہت کثرت تھی۔ یا سیدی آپ نے اپنے آپ کو نفس و شیطان سے کیسے بچا کر اس عظیم مقصد پر لگایا؟ ذہ نصیب ہم بھی اس جذبے میں سے حصہ عطا ہو۔ آج کل کے حالات دیکھ کر یہی خیالات مدنی مقصد میں آڑے آتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے اور ماڈرن ہے اور خراب ہوتا چلا جائے گا، ہماری کون سنے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک کا نام دعوت اسلامی کس نے رکھا؟ مجھ گناہگار کو خاک مدینہ کے صدقے عالم با عمل بننے اور ایمان کی سلامتی کی دعا عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دعوت اسلامی کیسے بنی، اس عنوان پر چند سال پہلے سوالن جواباً ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اور وہ اب بھی ظاہر کہ مل سکتی ہے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی۔ اس میں شروعات سے لے کر مطلب کافی یعنی کہ اس میں بیان ہوا ہے تفصیلات۔ بہرحال یہ کہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا اور اس کی سعادت میں مجھے بھی شرکت کی سعادت مل گئی اس میں۔ اب یہ کیسے ہوا، کیسے آپ نے اس کو اپنے آپ کو سنبھالا فلاں کیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے ذرے کو نواز دے اور پہاڑ بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو پہاڑ کو رائی بنا دے۔ میں تو معاشرے کا ایک کچلا ہوا فرد جسے کوئی مطلب منہ بھی نہ لگائے، میں اپنی اوقات میں جانتا ہوں، مجھے کوئی منہ نہ لگائے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ کوئی فن میرے پاس، نہ کھیل کود میں ماہر۔ یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں، جس طرح میرا بچپن تھا نا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ کہ آدمی کو مطلب حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اپنا مطلب نہیں کہ اپنی ڈکشنری سے بندہ مایوس ہونا نکال دے، مایوس نہ۔ تو الحمدللہ جب دعوت اسلامی کام شروع ہوا تو آزمائش کوئی خاص نہیں ہے، زیادہ تر تو مطلب پذیرائی ہوئی، لیکن اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مخالفت ہوتی ہے۔ الشاذ کالمعدوم، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ تو کہنے والوں نے جو کہنا تھا وہ کہا، بولنے والوں نے بولا، پھر آگے چل کے جنہوں نے لکھنا تھا میرے خلاف لکھا، کتابیں بھی لکھی، پمفلیٹ بھی لکھے، اشتہار بھی لگائے۔ یہ شروع میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ نہیں، کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں نے مخالفت کا جواب مخالفت کے دینے کے بجائے کہ مخالفت کریں گے، جواب دیں گے تو جواب الجواب سامنے سے آئے گا۔ شاید سامنے والوں کے پاس کوئی کام نہ ہو، میرے پاس کام بہت ہے۔ میں اتنی مطلب مغز ماریاں کروں جواب دینے میں، ایک آدھ کو نماز نہ سکھا دوں، چند سنتیں نہ بتا دوں، ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے ایک تعداد تھی جنہوں نے مخالفت کی، طرح طرح کی میرے لیے
باتیں کی وہ آخر کار مداح ہو گئے، الحمدللہ وہ فیور میں آ گئے الحمدللہ۔ تو ہر مخالفت کا جواب کام، یہ اصول اگر آپ اپنا لیں گے نا، جب تک شریعت واجب نہ کرے اس وقت تک جوابی کارروائی سے اگر آدمی بچتا رہے نا تو کام بہت ہو سکتا ہے، ورنہ جوابات، سوالات، جوابات، اس طرح کے اعتراضات، اس میں آدمی الجھ جائے تو کام کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے پتہ ہے نا، میری صلاحیتیں پتہ ہے، میری تعلیم مجھے پتہ ہے، میری اوقات مجھے پتہ ہے، میرا خاندان میں کوئی مولوی نہیں تھا، ایک بات ہے، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی پیر تھا، مجھے میرا خاندان بھی پتہ ہے، لوگ میمن لوگ، مطلب وہ اور بالکل یعنی کہ یوں سمجھو کہ متوسط گھرانہ، بلکہ شاید غریب گھرانہ کہیں تو بھی چل جائے، تو مالی طور پر بھی کوئی نہ شہرت نہ خاندان کا کوئی سا وہ تھا کہ بھئی علی خاندان، بھئی بڑا مشہور خاندان ہے، عالی شان خاندان ہے، کچھ بھی اس طرح کا میرے ساتھ نہیں ہوا، بس جو کچھ ہوا وہ میرے رب کا وہ فضل و کرم ہے کہ میں اگر اتنا شکر ادا کروں کہ میرا سانس رک جائے تب بھی کم ہے۔ اللہ کرے کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ میری دعوت اسلامی ہے، آپ کی بھی دعوت اسلامی ہے، سارے مسلمانوں کی دعوت اسلامی ہے، اس کو آپ کو لے کے چلتے رہنا ہے، ابھی بھی اس کو چلتے رہنا، لے کے میرے بعد بھی اسی طرح چلتے رہنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میری دعوت اسلامی میری مرکزی مجلس شورا چلائے گی، افراد بدلتے رہیں گے، لیکن مرکزی مجلس شورا کا جو مطلب ایک اسٹیچو ہے، ڈھانچہ ہے، وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ کسی کو موت آئے گی، کوئی آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، ریزائن کر گیا، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ میں آپ کو یہ وصیت ضرور کروں گا کہ کبھی بھی موجودہ سیاست میں قدم رکھنا، اگر دعوت اسلامی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سیاست میں گھس جانا، دعوت اسلامی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ تو ہم نے سیاست کھیلنے کے لیے، کسی ملک میں اقتدار پانے کے لیے دعوت اسلامی نہیں بنائی، ہم نے مسجدیں بھرنے کے لیے دعوت اسلامی بنائی ہے۔ اسی طرح آقا کی امت جو ہے وہ نمازوں پر آئے، سنتوں پر آئے، ان کے ایمان کا تحفظ ہو، ان کے عقائد کا تحفظ ہو، ان کے اعمال کا تحفظ ہو، اور ہم سب نیکیاں بنائیں، ایک نیک معاشرہ بن جائے۔ تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ کہ ذہن غیر سیاسی، چلنا ہے سیاست سے بچ کے، سیاست کی داؤ پیچ، تو اپنے کو صحیح بات ہے کہ آتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اتنے ملکوں میں یہ دعوت اسلامی تیزی سے پھیل جائے۔ آپ دیکھیں کتنے ملکوں میں اگر ایک سیاسی پارٹی بنا لیتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی سے کوئی ہم گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، ایک بات ہے، تو دنیا کے ملکوں میں آپ کو گھسنے کون دے گا؟ یہ جو آپ مسجدیں بنا رہے ہیں دنیا بھر میں، فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ کر رہے ہیں، وہ کر، یہ کون کرے؟ کرنے کون دے گا آپ کو؟ سب بینڈ لگ جائیں گے چاروں طرف، اٹھا کے سب جو بیچارے ہیں ان کو بند کر دیں گے جو کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو مطلب ہمارا کانچ کا محل ہے، کبھی بھی ایسے حالات، جیسے بھی حالات ہوں، کسی کو سمجھانا بھی مت کہ اب بہت ضرورت ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں نا اس کی ضرورت کم نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ باقی دوسرے کام تو کرنے والے بہت سارے لوگ کر ہی رہے نا، تو ہم یہ کام کریں۔ تو اسی کو آدمی ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے، 100 کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہ ایک تو میری مرکزی مجلس شورا کے ساتھ آپ نے بالکل وابستہ رہنا ہے، اور مرکزی مجلس شورا کی کوئی مخالفت کرے تو کبھی بھی، چاہے وہ کیسا ہی مطلب اعلیٰ درجے کا فرد ہو، اگر اس کی مخالفت ہاں شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فیصلہ کر لیں گے، میں فیصلہ کر لوں گا؟ نہیں، علماء کریں گے۔ تو دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ موجود ہے۔ ہاں جس دن دارالفتہ اہل سنت کہنا کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کا فلاں فیصلہ خلاف شریعت ہے، تو پھر آپ مرکزی مجلس شورا کو پوچھنا مت، آپ مان لینا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن خالی اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا، یہ غلط کام کر دیا، یہ غلط قدم اٹھا لیا، تو اس کی مہربانی کر کے مت سننا، کان بیرے رکھنا، ورنہ آپ ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامیہ علماء کو پوچھ کر چل رہی ہے، ان کو پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پی رہی، ایک مثال ہے الحمدللہ۔ جب ان کے دامن سے علماء کے ہم وابستہ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس علماء بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم مطلب یتیم نہیں ہیں، ہمارے پاس علماء کا سایہ ہے
اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ کہ کبھی بھی دعوت اسلامی کے مرکزی شورا سے ٹکرانا نہیں، اس کے مخالفت نہیں کرنا. بڑے سے بڑی کوئی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے تو پھر مہربانی کر کے آپ بے مت جانا، مرکزی مجلس شورا کے ساتھ لگے رہنا، ورنہ کام نہیں کر سکو گے. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. ایک ایک کو چھانٹ کر ٹھوک بجا کر الحمدللہ میں نے لیا ہے اللہ کی رحمت سے، اور بڑا اطمینان بخش یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں ہزاروں تنظیمیں ہیں، کوئی ایسی تنظیم شاید جانتے ہو، اتنی بڑی تنظیم تو ہے کون سی کہ جن میں آپس میں اختلافات نہ ہوں. لیکن مرکزی مجلس شورا کے یہ 25-26 اراکین ہیں، یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ جہاں 4 بھائی ہوتے ہیں یہ لڑائی ہو جاتی ہے. گھر گھر میں لڑائی ٹھنی بھی ہے نا، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بہن بھائی کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی ایک وہ خاندان ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں اس خاندان اور قبیلے سے وابستہ ہے. یہ لڑتے نہیں آپس میں. الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے. دعوت اسلامی کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے. اگر کوئی باہر بنا تو بھی دعوت اسلامی والا ہے، وہ تھا ہے نہیں. تو وہ تو الگ تو ہوتے ہیں، درخت شاخیں تو جڑتی ہیں، پتے جڑتے ہیں، کوئی مطلب یہ تو ہوتا رہتا ہے. مطلب تطہیر ہوتی ہے، چھانٹی ہوتی ہے، کچھ ہوتا رہتا ہے. آپ کو مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت دعوت اسلامی کو مٹا نہیں سکے گی. ورنہ جب بھی کوئی تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ اسی صورت میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے ان کی کہ آپس میں وہ لڑ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. ایسا کبھی نہ کرنا، نہ ہونے دینا، نہ اور جو کرے اس کا حصہ بھی مت بننا. کبھی جذبات میں آ کر ادھر جا کے نعرے لگا کر آ گئے، ادھر پتھر اٹھا کے مار دیا تو وہ روڈ گھیر لیا. یہ دعوت اسلامی کا دندہ نہیں ہے. ہمارا کام سنتوں کی، نمازوں کی، نیکیوں کی دعوت دینا ہے، اور اسی پر قائم رہیں گے تو ہی آپ چل سکیں گے. ورنہ لوگ اکسانے والے آپ کو ملیں گے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. آپ آ گئے باتوں میں تو پھر گئے کام سے، پھر نقصان ہوگا. میں شروع سے چلا ہوں، مجھے کیا کم لوگوں نے سمجھایا ہوگا یہ کر لو وہ کر لو. آپ جیسا آدمی وہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کی آواز پر تو لاکھوں کر لو لبیک کہتے ہیں. آپ یوں کہہ دیجئے، یوں کہہ دیجئے. میرے آقا نے مجھے سنبھال کر رکھا، ورنہ دعوت اسلامی شاید ہاتھ سے نکل جاتی. اس لیے جو اصول بنائے بس اصولوں پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جس دن اصول آپ نے چھوڑے آپ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم، مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم، مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم. اس کے ہر رکن کو مولا آباد رکھ، اس کے ہر رکن کو مولا آباد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. کہا جاتا ہے سفید پوش ڈھونڈ رہے ہیں، مل کے نہیں دے رہا. مستحق تلاش کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا. تو کسی کہنے والے نے کہا آپ ایک مزدور کو دیکھیے جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے. آپ ایک دکان پر کام کرنے والے ایک سیل مین کو دیکھیے، ایک ٹھیلے پر سامان بیچنے والے آدمی کو دیکھیے، اپنے گھر میں کام کرنے والے ایک آدمی کو دیکھیے. دھوپ کے اندر موٹر سائیکل چلا کر کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والوں کو دیکھا جائے. یہ بھی سفید پوش ہے. ان کی خدمت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیے. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ لوگ سفید پوش ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفید پوش لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ارد گرد ہمارے خاندان میں بھی پائے جاتے ہیں؟ آپ بتائیے اور ہماری توجہ دلائیے. سفید پوش جو میں سمجھ سکا ہوں وہ شخص ہو کہ جسے وہ مطلب مالی اعتبار سے کمزور
لیکن اس کو اپنی کمزوری کو ظاہر نہ ہونے دے اور خوددار طبیعت ہو, کسی کو دکھ نہ سنائے تاکہ کوئی مدد کرے, کیونکہ انڈائریکٹ بھی مدد مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ اپنے آدمی دکھ سناتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی ہمدردی کرے اور کچھ دے دے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو خوددار ہوتے ہیں, قناعت پسند ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے, غالباً یہی سفید پوش کہلاتے ہیں. تو ایسوں کا اگر پتہ ہے کہ وہ واقعی حقدار ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, تو ان کی ضرور مدد کی جائے. اب اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب مزدوری کرتا ہے تو اسکوٹر پر مال سپلائی کرتا ہے, سائیکل پر مال سپلائی کرتا ہے, تو یہ نوکری کرتا ہے اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. یہ پہچانے نہیں ہیں. پہچان تو کرنا بھی مشکل ہے. اپنے خاندان میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوکری کرتا ہے اور اس کی تنخواہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے. نوکری سے اندازہ ہو جاتا ہے, ڈیوٹی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا اس کو تنخواہ ملتی ہوگی. اور اتنے بچے ہیں, بھائی بہن بھی اس کے اوپر ہی مطلب نبھر ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ مطلب سفید پوش اور غریب ہے, اور بولتے بھی نہیں ہیں کہ ہم غریب ہیں یا ہم ضرورت مند ہیں. تو ایسے لوگوں کا اگر پتہ چل جائے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. باقی جو مزدوریاں کر کے اور پھر ہاتھ بھی پھیلائے تو ظاہر ہے وہ تو سفید پوش ہوا ہی نہیں نا. یا انتظار کر کے بیٹھا کوئی دے, فوراً لپک کے لے لے. اگر کوئی ایسا سفید پوش مل جاتا ہے تو اس سے کیا کریں؟ مطلب کہ اگر ضرورت ہو تو کہہ دیجئے گا, ضرورت ہو تو مانگ لیجئے گا, ضرورت ہو تو بلا لیجئے گا, ضرورت ہو تو میسج کر دیجئے گا, بھولیے گا نہیں, اپنا سمجھیے گا, اپنا ہی ہوں, گھر کا ہی ہوں. اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے بس آپ کا ایک فون آ جائے, ایک میسج آ جائے, کسی کو بھیج دیجئے گا تو میں آپ کی مدد کر دوں گا. یہ کرنا چاہیے یا کچھ اور کہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سفید پوش کا لقب پایا اسی طرح نا کہ وہ بھولتا نہیں ہے, اس لیے اس طرح آفر کرنے سے تو شاید بات بنے نہیں, جبکہ یہ ہمیں کنفرم ہے کہ یہ ہے ضرورت مند. اب اس کو خواہ یہ تکلیف دینا کہ ہم کو بولے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو دے سکتے ہیں اس کو دے دیں. اب مریض سے ملنے گئے, غریب ہے بیچارہ, وہ گھر میں بھی تکلیف آ گئی ہے, ایک ہی کمانے والا ہے. اب اس کو بولے وہ ضرورت ہے آپ کی, فکر نہیں کرنا, میں بیٹھا ہوں. اب پلانا پانی بھی نہیں ہے, اس نے آفریں کیے جانا ہے. تو آدمی کچھ مطلب اس طرح لفافے میں ڈال کر جس طرح بھی کوئی رقم چپ چاپ اس کے ہاتھ میں گفٹ کر دے, وہ مڑ کے نہیں دیکھے کہ یہ دوا لیتا ہے یا غذا لیتا ہے یا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ کہ اس طرح دے دے, سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ علاج کس طرح کرتا ہوگا, بچے کس طرح کھاتے ہوں گے, دے دے ثواب کی نیت سے. آپ چھٹے پڑیں, بعد میں دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رپورٹ کے مطابق ہر ایک سیکنڈ کے بعد کپڑوں سے لدا ہوا ٹرک یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. مطلب پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. یاد رہے ایک ٹراؤزر بنانے میں 7600 لیٹر پانی لگتا ہے. لیکن کچھ ماضی میں جائیں تو حالات ایسے نہیں تھے. اپنے ہاتھ سے کپڑا بنایا جاتا تھا اور اپنے لیے ہی کپڑا بناتے تھے. اسمال سکیل, چھوٹے سکیل پر یہ کام ہوتا تھا اور دور نہیں بھیجا جا سکتا تھا. جہاں اون کپاس پیدا ہوئی وہیں استعمال ہوتی تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی. اور پھر مشین آ گئی اور آج اتنی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی, بلکہ فیشن انڈسٹری بن گئی. کپڑا فیشن سمبل بن گیا ہے. اور ایک جگہ پہ اخباری رپورٹ کے مطابق کوئی نیا پرنٹ آیا کپڑے کا تو کسی شخص نے وہ سارا دکانوں سے اٹھوا لیا تاکہ جب میں پہنوں وہ خاص ڈیزائن والا کپڑا تو سب میں منفرد لگوں. کہتے ہیں کہ کپڑے سے انسان کی شخصیت کا اندازہ بھی لگا لیا جاتا ہے, اس کے مزاج, ثقافت, رہن سہن اور دیگر چیزوں کا. اور کپڑے کا ایک پہلو یونیفارم کا بھی ہے, یعنی اسکول میں جو کپڑے پہنے جائیں گے ایک جیسے ہوں گے, پولیس والوں کی وردی ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور ارشاد فرمائیے کپڑا صرف تن ڈھانپنے کے لیے پہنا جائے یا فیشن کے طور پر؟ دین اسلام کی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے؟ لباس کو تن ڈھانپنے کے لیے, ستر پوشی کے لیے, اور یہ کہ لباس ایسا ہو کہ جس پر مطلب یعنی کہ درمیانہ ہو,
نہ ایسا مطلب ہے نا کہ بے ڈنگا ہو کہ اس کی وجہ سے بھی عزت خراب ہو، نہ ایسا مطلب ہے نا کہ کچھ اوور زینت ہو کہ جس پر بھی انگلی اٹھے وہ کسی کا شعر ہے، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، درمیانہ درجے کا، اور ہر ایک کے اپنے اپنے منصب کے مطابق اس کو لباس ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حکیم الامت حضرت الحاج مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر یعنی مالدار جانے، یا ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ نیک پرہیزگار سمجھیں۔ یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں۔ الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کا لباس شہرت ہے۔ صاحب مرقات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسخرے پن کا لباس پہننا جسے لوگ ہنسیں، یہ بھی لباس شہرت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے؟ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی عمدہ عادات سے ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا یعنی خوبصورت لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ تو یوں مطلب ہے کہ سادگی کی تعلیم دی گئی، اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کے اظہار کے لیے اللہ نے پیسہ دیا اس کو، تو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کے اظہار کے طور پر وہ عمدہ لباس پہنتا ہے، تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ تو اصل مطلب انما الاعمال بالنیات، اب ہے مطلب پھوٹی بادام جیب میں ہے نہیں، ہے کڑکا کنگلا، اور ایسا لباس پہنتا کہ لوگ اس کو پارٹی سمجھے، سیٹ سمجھے، یہ نہیں ٹھیک۔ اب 5,000 کا فون خرید نہیں سکتا، اور دوست کا 3 لاکھ والا فون لے کر کہیں خاص مقام پر بعض لوگ پہلے جاتے تھے موبائل فون لے کر امپریشن ڈالنے کے لیے۔ میں سنا تھا میں نے، اس سے قلم مانگ لیں گے، اس سے اینک لے لیں گے، اس طرح ٹپ ٹاپ کر کے کسی کو جنہیں روب ڈالنا ہے تو وہ اس طرح پہن کے کہ جیسے یہ مالدار لگے۔ تو یہ اس کے حق میں لباس شہرت ہے، اور لباس شہرت جو ہے نا یہ سادگی میں بھی آئے گا، یعنی ایسا سادہ ارادتاً یا ایسا لباس پہنا اس نے کہ لوگوں کی انگلی اٹھے۔ اب جیسے کہ کوئی بھی ایسا اولیاء بنا لیا کہ بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑا یعنی کہ وہ عجیب و غریب لباس سلوا لیتے ہیں، یا بالکل سادگی تو ٹاٹ کا لباس جیسے پہن لیا، یا 10-20 پیوند لگا لیے۔ اب تو پیوند بھی فیشن میں آ گیا ہے، بعض جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چادروں پر اور پیوند کا انداز ہوتا ہے، تو اس طرح تو یہ اس طرح کا لباس پہن لیا، یا کچھ کوئی مطلب کئی بیز لگا لیے، سمجھو ہمارے نالے پاک کا نقش ہمارے یہاں تو 10-20 نالے پاک لگا لیے، ادھر لگا ادھر لگا ادھر لگا، تو لوگ بولیں گے تو بڑا دیوانہ ہے نا۔ وہ یعنی ایسا لباس کہ جس پر لوگوں کی انگلی اٹھے، یہ لباس شہرت، یہ فتح رضویہ میں لباس شہرت ہے۔ اچھا لباس شہرت کا اب بولے تو کیا ہوا لباس خلاص؟ نہیں، خلاص نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ خلاص کب ہوتا ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کہ لباس شہرت کا ایک عذاب قیامت کا یہ ہے کہ وہ لباس شہرت اس کے بدن پر ہوگا اور اس میں آگ لگا دی جائے گی۔
कौन बर्दाश्त कर सकेगा। तो इसलिए नॉर्मल लिबास पहने, अच्छी नीयत के साथ पहने, इंशाल्लाह इसमें ही आफियत मिलेगी। बाकी टिप टाप के लिबास खाली मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, रौब डालने के लिए, मालदार लगने के लिए या सादा लगने के लिए पहने तो भी गया। मिजाज सादा नहीं है लेकिन लोगों पर इम्प्रेशन डालने के लिए कि फ़कीर आदमी है, दरवेश आदमी है, बहुत नेक आदमी है बेचारा, नहीं इमामा भी बांधना नहीं आता इसको, तो कपड़ों का भी ठिकाना नहीं है, बस सिलवटें पड़ी रहती हैं, परवाह ही नहीं है, अल्लाह अल्लाह वाला आदमी है। अगर नऊज़ुबिल्लाह ये नीयत तो ये भी लिबास शोहरत है उसके लिए, और बर्बादी है, तबाही है। तो इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा आपसे ये सवाल है कि बयान करने वाले को सलाम करना कैसा? जो बयान कर रहा है उसको सलाम नहीं करेंगे, कर दिया किसी ने तो जवाब वाजिब नहीं होगा। क्या जन्नत नाम रखना दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा मुश्किलात का सामना हो सकता है। इतना लफ्ज़ ये मशहूर है जन्नत, अब अगर कोई बाजू का तो बच्चा या बच्ची का रखते होंगे जन्नत, ये कोई सब बुरा वाला कहने की और नौबत आई ना तो फिर बड़ी आजमाइश हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया है, शेख अब्दुल सत्तार हैं, ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह पाक अगर नाराज़ हो जाए अगर किसी शख्स से तो क्या उसे भलाई से महरूम रखता है? ये भी हो सकता है कि भलाई से महरूम कर दे, ये भी हो सकता है ईमान से महरूम कर दे। जैसे जो मेरे वली से दुश्मनी करे है ना, उसको मैं जंग का चैलेंज करता हूँ। तो अब ये कि जब जंग होती है तो फरीक मुकाबिल की सबसे कीमती शय पर हमला किया जाता है, तो ईमान सबसे कीमती शय है। तो यूँ औलिया किराम की जो दुश्मनियाँ करते हैं, अदावतें रखते हैं, उनके ईमान ख़तरे में होते हैं। सलमान भाई हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर मैयत के मसनूई दांत लगे हुए हों तो क्या तदफीन के वक्त वो दांत निकालना ज़रूरी है या उसके साथ ही तदफीन कर दी जाए? नहीं, निकालना अगर उसको तकलीफ होती है ना, तो निकालने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी। और अगर आसानी से जैसे कपड़े उतार लिए जाते हैं, अगर आसानी से निकल आता है तो है ना, चोखटा होता है, अब इसकी शायद कीमत तो नहीं आएगी, लेकिन ये कि अगर सोने का दांत है, चांदी का दांत है और ये आसानी से अगर निकल सकता है तो निकाल लिया जाए। तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं मिलेगी कि तोड़ कर निकालना पड़ेगा। आँखों की कमज़ोरी की वजह से पढ़ाई के दौरान आँखों से जो पानी आता है वो पाक है या नापाक है, इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। मरज़ अगर हो ना, जो दुखती आँख मरज़ हो, बीमारी से जो पानी निकले तो वो नापाक होता है, क्योंकि वो कच्चा खून होता है सिर्फ, इसलिए वो नापाक होता है, वज़ू भी तोड़ देता है। पढ़ाई की वजह से जो कमज़ोरी की वजह से पानी निकल आए या प्याज काटे या धुएं से आ गया पानी, तो इस तरह के मुताले में आँखों को जोर लगा तो पानी आ गया, तो इस तरह के आंसुओं के बारे में तो मतलब यही है कि ये आंसू है नॉर्मल, इससे वज़ू नहीं टूटेगा और ये नापाक भी नहीं होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज़ है, हुजूर ये इरशाद फरमा दें कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाए दुआ नहीं करने दी जाती, कि जब मैयत घर से ले जाए तो तब दुआ कर ली जाए, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जितना दुआ का ज़रूरतमंद ये अब है ना फौत होने वाला, ज़िंदगी में इतना शायद कभी नहीं था, इसलिए वो दुआ तो मांगनी चाहिए। चलो भाई हाथ उठाना शर्त नहीं है, अगर कोई घर में ऐसे माहौल है तो हाथ उठाए बगैर दुआ कर दे तो क्या पता चलेगा, दुआ तो करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपका जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे ये सवाल है कि मीडिया पे बताते हैं कि बयान करते हुए अक्सर गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से बयान मुकम्मल नहीं हो पाता और मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कोई हल भी इसका इरशाद फरमा दें और दुआ भी फरमा दें कि अल्लाह पाक उनको बाअमल मुबल्लिगा बनाए। आमीन। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े
یہ مشکل آسان فرمائے، اپنی رحمت سے نوازے. اور بیان میں اب یہ انداز کیا ہے خدا بہتر جانے، اگر زیادہ جوشیلا انداز بعض اوقات ہوتا ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے گلا جو ہے خشک ہو جاتا ہو. تو اگر نرمی سے بیان کیا جائے، اور بیان تو سب کو اسی میں سے کرنا ہے، کتاب کو دیکھ کر، اپنی دعوت اسلامی کتابیں ہیں ان میں سے دیکھ کر بیان کرنا. تو اگر آہستہ آہستہ بیان کرے نا تو غالباً گلا جلدی خشک نہ ہوگا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. اور ممکن ہو تو روزانہ یا کبھی کبھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا سائیں تاں کو سوالات اساں 10 سالن کھوں جو اعتکاف میں ویوں تھا، پر ہتوں وञण کھوں پوइ اہو سسٹم ساڳو بہار ہوجي ان لاءِ اساں کي مدني پھول عنایت فرمايو. ہمارے عبدالستار بھائی کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 10 سال سے اعتکاف فیضان مدینہ میں کرتے آ رہے ہیں، تو ایسا طریقہ ہمیں عنایت فرمائیے کہ ہمارا یہ اعتکاف میں جو سیکھا ہوا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. जेको तव्हां सिखिया आहियो उन्हनि ते अमल करो. अमल कंदा तो इंशाअल्लाह यादि बि रहंदो. बीहण सुधी पुॼाइण जी बि कोशिशि करो. दावत इस्लामी जो जेको दीनी माहौल आहे उन में अमली तौर पर शामिल भी थी वञो. मदनी काफ़िले जा मुसाफ़िर बनो. नेक आमाल जो जेको रिसालो आहे रोज़ाना इन मथे अमल करी, इन जा खाना भरी पंहिंजे ज़िम्मेदारनि खे जमा करायो. 1 तारीख़ इंशाअल्लाह यादि बि रहंदो, मज़ीद इन में तरक्की भी थींदी, मदीना मदीना थी वेंदो इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. या सैयदी सवाल ये है कि अगर एतकाफ़ के दौरान रोज़ा ना रखा जाए तो एतकाफ़ टूट जाएगा? एतकाफ़ जो ये जैसे रमज़ान शरीफ के 10 दिन का आखिरी अशरे का एतकाफ़ किसी ने किया तो रोज़ा चाहे जानबूझ कर ना रखा, चाहे बीमारी की वजह से ना रखा, चाहे किसी वजह से टूट गया, एतकाफ़ टूट जाएगा. एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी अमीर आले सुन्नत, आपसे ये सवाल है कि क्या तरावी पढ़ने से सलातुल लैल का सवाब मिलता है? जी हाँ, सलातुल लैल ये है, रात की नमाज है ये. सलातुल लैल का सवाब, सलातुल लैल कोई अलग, खुद सलात तरावी सलातुल लैल है, तो इसका तरावी का सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह. यानी ये जो हदीस पाक है कि मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ये जो रमज़ान के अंदर क़ियाम करता है तो उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाता है. तो इसकी एक तफसीर जो है, इसकी एक शरह ये तरावी है कि जो तरावी पढ़ता है तो उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाता है. सुभान अल्लाह. मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि जो एक दिन का बच्चा होता है क्या उसका फितरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर वालिद साहिब निसाब है जिस पर फितरा वाजिब होता है, वालिद पर अगर फितरा वाजिब है अपने, तो अब इसकी नाबालिग औलाद की तरफ से भी इस पर वालिद पर वाजिब है. तो यूँ 1 दिन का बच्चा है उसकी तरफ से भी उस पर सदक़ा फितर वाजिब हो जाएगा. अगर बच्चा या बच्ची जो नाबालिग हैं वो खुद इनके पास इतना माल है कि साहिब निसाब, ये निसाब की कदर पहुंच गया, माल खुद साहिब निसाब में ही है, तो इनके माल से भी सदक़ा फितर ये दे सकते हैं. यानी या तो अपने माल से देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इन बच्चों के माल से भी देने की इजाज़त है, जबकि वो हों साहिब निसाब वो बच्चे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में.